وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، آگ یعنی نار سے متعلق قرآن کے معجزے کا تذکرہ جاری ہے۔ اس ضمن میں ان آیتوں کے معجزاتی پہلوؤں کو الگ الگ انداز سے ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس میں پیش کیا گیا۔ ہماری گفتگو اس کتاب کے 5ویں عنوان الاعجاز التبلیغی، یعنی ان آیتوں میں جو تبلیغی اور دعوتی اعتبار سے معجزاتی پہلو ہے اس کو نمایاں کیا گیا۔ اس کی گفتگو تقریباً مکمل ہو چکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ پر غور و فکر کرنے کی، اس کی تخلیق اور انسان سے اس کے تعلق پر جو غور کرنے کی تعلیم اور تلقین کی دعوت دی۔ یہ عہد اول کے مخاطبین جو کہ علم اور سائنس سے بہت دور تھے، ان کی معلومات ان کے ماحول کے اعتبار سے آج کے مقابلے میں ایک الگ رخ رکھتی تھی فطری اعتبار سے، لیکن قرآن کی یہ آیتیں ان کے لیے بھی غور و فکر کا مرکز تھی، اور انہیں اپنے حالات، اپنے ارد گرد کے ماحول، ضروریات، زندگی کے لوازمات کے پیش نظر ان آیتوں میں دعوت کے پہلو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اس کی قدرت، دوبارہ زندہ کیے جانے کی نشانی کے طور پر اس میں موجود دلیل کا پہلو واضح طور سے نظر آتا تھا۔ وہ اسے سمجھ سکتے تھے اور یہ ان پر حجت اور دلیل کے طور پر قائم کی گئی اور ہوئی۔ اب جیسے جیسے علم کا معیار بلند ہوتا گیا، ویسے ویسے ان آیتوں اور نشانیوں میں تحقیق اور گہرائی بھی بڑھتی گئی۔ چنانچہ پچھلے درس میں ان کی پیش کردہ 2 مثالیں سامنے رکھی گئیں، ایک فخر الدین رازی اور ایک ابن سینا کی تفاسیر سے، کہ انہوں نے اپنے زمانے میں درخت میں آگ کی اور حرارت کی تاثیر اور آگ سے متعلق بعض باتوں کو جس انداز میں لیا، وہ عہد اول کے انسان کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ علمی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے تھی۔ لیکن یہ بھی ضیائی تالیف، یعنی جو سبز مایہ ہوا سے، سورج سے، پانی اور مٹی کے اجزاء سے غذا کو اور حرارت اور طاقت کے اجزاء کو اپنے اندر سمیٹتا ہے درخت کے اندر، اور پھر درخت کی غذا ہی نہیں بلکہ حرارت کا، توانائی کا، طاقت کا جز بھی پیدا کرتا ہے اور اس کو خزانے کے طور پر محفوظ رکھتا ہے۔ یہ آج کے زمانے میں مزید ترقی یافتہ دنیا کو پتہ چلی۔ اب اس ضمن میں ان کا کہنا تھا کہ جیسے جیسے یہ علم بڑھتا گیا تو حقائق کا پردہ بے نقاب ہوتا گیا، اور اس نے پردوں کو ہٹتے ہٹتے یہ دیکھنا شروع کیا کہ قرآن کریم نے کتنی گہرائی سے ان علمی حقائق کو ایک دلیل کے طور پر پیش کیا 1400 سال پہلے۔ ضمناً انہوں نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ سائنسی اور طبیعیاتی ترقی، اور خاص طور سے آج کے زمانے کی ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ موجودہ ترقیات جو ہوئی ہے وہ سیکولرزم کی فکر کے سائے میں ہوئی ہے، لاطینیت کے، اور اس کا ایک پس منظر ہے کہ مغربی دنیا میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کے راستہ جب اختیار کیا تو ان کے سامنے مذہبی شکل میں عیسائیت کی بگڑی ہوئی شکل تھی، محرف شکل۔ چنانچہ قدم قدم پر عیسائی تعلیمات، نصرانی مذہب کی خود ساختہ تعلیمات سائنس اور تحقیقات سے ٹکراتی ہوئی نظر آئی۔ چنانچہ مذہب اور سائنس میں ایک تصادم کی کیفیت بن گئی اور ٹکراؤ پیش کیا گیا۔ بالآخر یہ کہا گیا، مان لیا گیا کہ مذہب نجی معاملہ ہے اور سائنس اور تحقیق ایک الگ میدان ہے۔ مذہب اور دین سائنس کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہ لادینی فکر کا نتیجہ تھا جس کا اپنا پس منظر تھا۔ عیسائی دنیا اور دوسرے مذاہب کا یہ معاملہ تھا کہ وہ سائنس کا، تحقیقات کا ساتھ
نہیں دے سکتے تھے، ان کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے. لیکن جہاں تک اسلام اور قرآن کی تعلیمات کا معاملہ ہے وہ دیگر مذاہب سے جدا ہے. ان کا اس کا معاملہ دیگر مذاہب سے جدا ہی نہیں بلکہ بالکل الٹ ہے. اس کو انہوں نے کہا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تصادم دوسرے مذاہب سے سائنس کا ہوا تو دوسرے مذاہب نے قدم پیچھے ہٹا لیے، لیکن جب قرآن کی تعلیمات کا سائنس سے ٹکراؤ پیش کیا گیا اور تحقیقات کی گئی، قرآن کے الفاظ، قرآن کی آیتیں، اس کے حقائق سامنے رکھ کر جب تحقیقات کی گئی تو کچھ دنوں تک بعض امور میں تصادم چلا. آج بھی کچھ معاملات میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے تحقیق کا رخ آگے بڑھتا گیا تو سائنس کی مختلف نتائج، سائنس کے تحقیقات کے نتائج نے یہ اعتراف کیا کہ قرآن کی باتیں بالکل درست اور صحیح ہیں. یعنی یہاں معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے. میں نے جیسا کہ اس سے پہلے کہا تھا کہ علمی اور سائنسی تحقیقات قرآن کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر کہیں تصادم نظر آیا تو انسان کے ذہن و فکر کے خامیاں یا اس کے نشیب و فراز کی بنیاد پر کہ ہمارا دماغ معلومات کے اعتبار سے بتدریج اوپر اٹھ رہا ہے انسانوں کا، تحقیقات کا. چنانچہ ایک تحقیق کی گئی تو اس میں خطا تھی، پھر مزید تحقیق کی گئی تو وہ خطا دور ہوئی. تو انسانوں کے ذہن میں جب کوئی خطا والا نتیجہ سامنے آیا تو محسوس یہ ہوا کہ قرآن کی تعلیمات سے یہ بات ٹکرا رہی ہے. لیکن جب تحقیق کرنے کے بعد یہ خطا دور ہوئی اور سچائی اور حقائق کو انسان نے صحیح ڈھنگ سے معلوم کر لیا تو معلوم ہوا کہ نہیں، قرآن کی بات صحیح تھی، ہمارے اندر خطا تھی، کمی تھی، علم کی محدودیت تھی، تنگی تھی، جس کی بنیاد پر ہم نے قرآن کی پیش کردہ حقیقت کو سمجھا نہیں تھا اور اعتراض کر بیٹھے تھے. چنانچہ قرآن کی جو آیتیں ہیں اور دلیلیں ہیں وہ اپنی استدلالی اور واضح و نصیحت کی حجت کے اعتبار سے اپنے اندر جو قوت رکھتی ہیں وہ اپنی جگہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے موجود ہیں. ماضی کی طرح آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی انسان کے ذہن و دماغ کو یہ جو ہے جھجھوڑتی ہیں کہ ان پر غور کیا جائے. زمانوں کے بدلنے کے باوجود علم اور سائنس کے معیار کے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیتیں انسان کو جھنجھوڑ رہی ہے، اس کے ذہن و دماغ کو دستک دے رہی ہیں کہ ان آیتوں پر، آفاق اور انفس کی ان آیتوں پر غور کیجئے، اپنی تحقیقات کے نتائج کو دیکھیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید کی باتیں 1400 سال پہلے ان حقائق کو اپنے اندر کس جامعیت کے ساتھ سمیٹے ہوئے ہیں. آپ کا دل و دماغ روم روم یہ گواہی دے گا کہ یہ رب العالمین کا علیم و خبیر کا کلام ہے. یہ کلام حق ہے، صادق ہے. کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ 1400 سال پہلے اس کو بیان کر سکے. چنانچہ آگ کے سلسلے میں جو قرآن کی آیتیں ہیں اگر آج بھی انسان غور کرے تو پہلے دور کے انسان کے لیے جب اس میں نشانی کا، واضح و نصیحت کا، غور و فکر کا پہلو تھا، دلیل اور حجت کا مقام تھا، کی حیثیت رکھتی تھی یہ آیتیں، آج کے جو ہے جدید ترقی یافتہ دور میں جب سائنس نے بہت سارے اسرار سے پردہ ہٹا دیا ہے، آج کے انسان کے لیے بھی یہ اسی طریقے سے دلیل، حجت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی کا پہلو اپنے اندر رکھتی ہے اور یہ بتاتی ہیں کہ اس کے پیدا کرنے کے کیا راز تھے، کیا راز ہیں، زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے. اور پروردگار نے، خالق کائنات نے انسان کے لیے جو اس کو مسخر کیا ہے کہ آگ کو اپنے قابو میں کر کے مختلف قسم کے استعمال میں اس کو لاتا ہے اور اپنی زندگی کے راستوں کو آسان بناتا ہے، ہموار کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور خالق کائنات کے وجود کی بہت واضح دلیل ہے. یہ انکار کا پہلو نہیں رکھتی جیسا کہ ملحدین ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، بلکہ غور کریں تو انہی چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ نشان ملتا ہے کہ ان کا خالق ہے. وہ خالق جو قدرت رکھتا ہے، وہ خالق جو حکیم ہے، وہ خالق جس نے انسانوں کی ضروریات کا انتظام کرنے کے لیے آگ کو پیدا کیا اور آگ کو انسان کا تابع بنایا، ایسا تابع بنایا کہ زندگی کے ہر مرحلے میں آگ کی حرارت اور اس کی توانائی انسان کی زندگی کو آسان بناتی ہے. ولا یزال البحث العلمی، اب کہہ رہے ہیں کہ اور برابر علمی تحقیقات جو ہے کائنات کے اسرار پر غور کرنے اور خود انسان کے اپنے نفس کے اندر غور کرنے پر انسان کو ابھار رہی ہیں.
ہاں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم ان کو آئیے نشانیاں اور آیتیں دکھائیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، قرآن میں ایک جگہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل و شعور والے ہیں۔ یہاں عقل و شعور کے استعمال کی گویا دعوت دی گئی۔ عقل و شعور والے علم اور تحقیق کے راستے پر جب چلیں گے تو نصیحت حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بکھری ہوئی کائنات میں بکھری ہوئی یہ نشانیاں اور اپنے اندر موجود نشانیوں کو وہ پائیں گے کہ وہ نشاندہی کر رہی ہیں اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اس کائنات کے رب کی طرف، خالق و مالک کی طرف۔ ہاں لہٰذا یہ قرآن کا آگ کے سلسلے میں تبلیغی اعجاز کے طور پر انہوں نے یہ بحث مکمل کی۔ یہاں چھٹے نمبر پر انہوں نے ایک عنوان قائم کیا، الاعجاز القرآنی فی ترابط الآیات، آیتوں کے درمیان باہمی ربط اور تعلق کے سلسلے میں قرآن کا معجزہ۔ مختلف نشانیوں، ایک تو آیات سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو آفاق میں انفس میں پھیلی ہوئی ہیں، ایک آیات سے مراد قرآن کے کلام الہی پر مشتمل جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ مراد لی جا رہی ہیں۔ دونوں اعتبار سے انہوں نے یہاں بیان کیا کہ آگ کی ظاہری حقیقت پر ہم نظر ڈالیں اور طبعی طور پہ جو دنیا میں قدرت کی بکھری ہوئی اشیاء اور مظاہر قدرت ہیں، ہاں ان چیزوں کے درمیان تعلق پر غور کریں۔ آگ اور کائنات کی دوسری چیزیں، ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ ایک ناحیے سے، دوسرے ناحیے سے قرآن میں موجود آگ سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ، اور کائنات سے متعلق کائنات کی دوسری چیزوں سے متعلق قرآن کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں، دونوں قسم کی آیتوں کو درمیان میں ملا کر ایک دوسرے کے ربط کو جوڑ کر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو کل ذالک یشہد علی دقت الخلق وتناسقہ ووحدانیت اللہ تعالی وصدق القرآن الکریم، کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیز گواہی دیتی ہے پیدائش کی دقت کو، کہ کتنی باریک بینی سے پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، انتہائی باریکی اور دقت کے ساتھ، ان کے درمیان انتہائی زبردست تناسق، نظم و ضبط اور ترتیب ہے، ایک دوسرے سے یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور قرآن کریم کی سچائی پر دلالت کرتی ہیں، دلیل بنتی ہے۔ آگے ان تعلقات کو کافی تفصیل سے انہوں نے واضح کیا، اگر میں پوری ڈیٹیل پیش کروں، تفصیل میں جاؤں تو وقت کافی درکار ہوگا، ہاں اور کئی دروس بڑھ جائیں گے۔ انہوں نے تصویروں کے ساتھ بہت ہی اچھے، پیارے اور معلومات سے بھرپور، غور و فکر پر ابھارنے والے انداز میں اسے پیش کیا۔ دل تو چاہتا ہے کہ اسے بیان کروں لیکن کافی طویل گفتگو ہو جائے گی۔ میں اس ربط کو، ان کی باتوں کو بہت ہی اختصار کے ساتھ خلاصے کے طور پر پیش کرنا چاہوں گا، جو 10-12 صفحات پر تصویروں کے ساتھ مشتمل ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ کائنات میں، آفاق میں ظاہر ہونے والی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی اور اجلی واضح نشانی ہے جو اس کائنات کے نظام سے الگ نہیں ہے۔ آگ ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے اللہ کی، بہت ساری کائنات کی نشانیوں میں سے ایک نمایاں نشانی، ہاں، اور یہ کائنات کے نظام سے باہر نہیں ہے، ہاں، اور نظام سے باہر نہیں ہے مطلب اس کے نظام سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے کائنات کے وجود کی حکمت سے، ہاں، اور انسانوں کو اس کا جو مالک بنایا گیا، یعنی انسانوں کے لیے اس کو مسخر بنا دیا گیا، آگ کو مسخر کر دیا گیا، ہاں، اس پورے نظام میں گویا آگ کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اس کردار سے، اس نظام سے باہر نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد، عمومی ارشاد اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ لقمان میں، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم غور نہیں کرتے، دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کیا۔ کہ آسمان کی چیزیں بھی، یعنی اوپر کی چیزیں جو ہمارے ہیں، سورج کی شعاعیں، ہوائیں، بادل، آسمان کی بہت ساری چیزیں انسان کے لیے مسخر ہیں، تابع ہیں، ہاں، آج کے زمانے میں انسان فضاؤں میں اڑ رہا ہے، سفر کر رہا ہے،
فضائی اور خلائی اسٹیشن قائم کر رہا ہے، سیٹلائٹ چھوڑ کر کمیونیکیشن کے ایسے ذرائع اختیار کر رہا ہے جس کے ذریعے سے دنیا گلوبل ولیج بلکہ گلوبل ہاؤس بن چکی ہے۔ ہاں، آپ ایک لمحے میں یہاں سے دنیا کے کسی بھی خطے میں اپنے مقام پر موجود ہوتے ہوئے دنیا کے کسی بھی گوشے میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں، صرف آواز ہی نہیں بلکہ اپنی تصویر کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، ویڈیو کالنگ اور کیا کیا دوسرے طریقے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو مسخر کیا انسان کے، تو اب جن جن چیزوں کو مسخر کیا ہے اس میں آگ بھی ایک نعمت ہے اور بہت اہم نعمت ہے، زندگی کے بنیادی عناصر میں سے ایک ہے۔ آپ غور کرتے جائیے، ابھی جو پیچھے دروس گزرے ہیں اور آگے انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے اس میں یہ بیان کرنے کی بھی کوشش کی کہ اب اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، میں جس کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ جو نظام کائنات جاری ہے نا، یہ ایک دوسرے سے بہت گہرا ربط اور تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی کے مددگار ہیں۔ دنیا میں ایک چیز چل رہی ہے تو اس میں دوسرے کی معاونت ہو رہی ہے۔ کیسے؟ تھوڑا سا ہم آگے اس کے مشتملات کا ہلکا سا ذکر کریں گے کہ یہ زندگی کے درمیان یہ تعلق ہمیں، یہ ربط اور ضبط واضح طور سے ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ زندگی کا یہ تعلق سورج کی روشنی اور زمین پر موجود زندگی کے مختلف مظاہر کے درمیان، جیسا کہ ہم نے تیسری شکل میں یہاں بیان کیا۔ یہاں انہوں نے ایک شکل بنائی ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ سورج کی شعاع جب زمین پر پڑتی ہے تو اس کے اثرات، اس کے نتائج میں کیا کیا چیزیں متاثر ہوتی ہیں یا زندگی کو پروان چڑھنے کے مواقع ملتے ہیں۔ ہاں، نباتات میں قوت ہوتی ہے، نباتات کو حرارت ملتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنی غذا اور حرارت کے اجزاء تیار کرتے ہیں۔ پانی پر جب یہی سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ بخارات میں تبدیل ہو کر ہوا میں اڑتے ہیں، بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ ہاں، بادل جب گھنے ہوتے ہیں تو برس کر زمین پر مٹی اور پانی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے کیمیائی عمل سے بادل جو چلتے ہیں اس میں ہواؤں کا کردار ہوتا ہے۔ کائنات میں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو انہوں نے قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے بیان کیا کہ ہوائیں اپنا کردار نبھاتی ہیں، پھر بادل اپنا کردار نبھاتے ہیں، پھر یہ ہوا، بادل اور پھر اوپر کی ٹھنڈ اور گرم اور اس میں جو برقی رو ہوتی ہے وہ آپس میں مل کر جو بارش کے قطرات کی شکل میں زمین پر پانی برساتے ہیں۔ تو ہوا اور پانی مل کر زمین کے سوتوں اور ان کے باریک راستوں میں جو ہے جگہ بناتے ہیں، پھر وہ ان کے زمین کے اندر جو عمل ہوتا ہے نباتات کی نشو و نما کا، وہ حرکت کرتی ہے، پھولتی ہے، اس سے پودے اگتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں۔ مٹی کے اجزاء پانی سے مل کر کیمیائی عمل قدرتی طور سے کر کے ان پودوں میں جو ہے غذا فراہم کرتے ہیں، اور ان غذاؤں کے مادے کے ذریعے سے پھر غلے جات پیدا ہوتے ہیں، پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، جو انسانوں کی بھی غذا ہوتی ہے، جانوروں کی بھی غذا ہوتی ہے۔ انسان، جانور ان غذاؤں کو جب حاصل کرتے ہیں تو ان پودوں کے اندر سورج کی شعاؤں کی حرارت، زمین سے حاصل کردہ معدنیات، نمکیات، کاربن ڈائی آکسائڈ اور ہوا کے اجزاء سے موجود اس کے اندر پروٹین اور دہنیات کے سارے مادے مل کر انسان کی نشو و نما کا سامان فراہم کرتے ہیں، اور یہی اس کے اندر حرارت اور حرکت، گلوکوز جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کے اندر اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے، جانوروں کے اندر اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ حرارت کی یہ طاقت جس سے آج دنیا کی مختلف مشینیں چلتی ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کشتیوں کا ذکر کیا کہ کشتیاں چلتی ہیں، کشتیاں بخارات سے چلتی تھی۔ بخار یعنی یہ جو ہے اس کے اندر جو ایندھن حاصل ہوتا ہے، یہ ایندھن بھی کہاں سے حاصل ہوا؟ کچھ تو سورج کی روشنی کے ذریعے سے، براہ راست بعض ذریعوں سے۔ آج جو سولار سسٹم ہے ہمارے یہاں، مشینوں کے ذریعے سے سورج کی توانائی کو جذب کیا جاتا ہے اور اس سے پانی گرمانے اور مختلف قسم کے لائٹ وغیرہ میں اس کو قوت کے طور پر، حرارت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جو سولار سسٹم آج انسان نے ایجاد کیا مشینی آلاتی طور پر، سمجھ لیجئے کہ وہ سولار سسٹم قدرت نے انسانوں میں اور نباتات میں قدرتی طور سے رکھا ہوا ہے۔ نباتات کے جو دہنے خلیہ، پتے کا ایک ایک منہ جو ہم نے نباتات کے معجزے کے سلسلے میں پچھلے دروس میں بیان کیا ہے، اس کے ذریعے سے سورج کی شعاعیں اور حرارت اب اس کے اندر جذب ہوتی ہے، قوت جذب ہوتی ہے۔ یہی سولار سسٹم میں شمسی توانائی جو ہے، جس کو کہا جاتا ہے سورج کی سولار، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، تو شمسی توانائی کا ذخیرہ کر کے اس حرارت کو جو ہے کنورٹ کر کے استعمال کیا جاتا ہے، تبدیل کر کے۔ پرانے زمانے میں جو حرارت ہوتی تھی، آج بھی جو بڑے بڑے جہازوں میں جو انجن چلتے ہیں، ڈائنو میں چلتے ہیں،
जनरेटर जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, करंट और पावर को जनरेट और पैदा करने वाले, इसी तरीके से रेलगाड़ियां चलती हैं, भाप के इंजन और दूसरे इंजन अब बिजली के भी चलते हैं। ये बिजली की शक्ल में हो, भाप की शक्ल में हो, बड़े बड़े बॉयलर्स चलते हैं जो साइजिंगों में और मुख्तलिफ किस्म के कारखानों और फैक्ट्रियों में, इन सब में हरारत की जरूरत होती है। ये हरारत कहाँ से हासिल हो रही है? अब या तो आप कहेंगे कि जदीद दौर के कुछ आलात हैं जिनसे बिजली पैदा की जाती है। बिजली कैसे पैदा हो रही है? हाँ, इन सब चीजों में बिजली पैदा करने में आप देखेंगे कि पानी का, हवा का, आग का, और आग पैदा करने के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ किस्म के ईंधन फराहम किए हैं। ईंधन पहले सिर्फ लकड़ी वगैरह समझी जाती थी, आज पेट्रोल है, डीजल है, बहुत सारी गैसेस है, हाँ गैसेस बुखारात की शक्ल में, हाँ, और कुछ और भी ऐसी चीजें ये जमीन से हासिल होती हैं। और अभी हमने पिछले दर्स में पढ़ा कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, वो पत्थर का कोयला हो या लकड़ी का कोयला, लकड़ी वाला तो खुद दरख्त के अज्जा जो हैं जमीन में दबकर जो है, इसमें इन्होंने आगे वही बयान किया कि जब ये बारिश होती है, सूरज की शुआएं पड़ती है, तो जो है इंसान भी नशोनुमा पाता है, जानवर भी नशोनुमा पाते हैं, दरख्त भी नशोनुमा पाते हैं। अब दरख्त जो है वो इंसान को भी ग़िज़ा फराहम करते हैं, जानवरों को भी ग़िज़ा फराहम करता है। अब उस ग़िज़ा के ज़रिए से इंसान को भी क़ुव्वत मिलती है, हरारत मिलती है, ग़िज़ाई अज्जा प्रोटीन्स वगैरह मिलते हैं, हरारत और ताकत मिलती है, जानवरों को भी मिलती है। फिर उन जानवरों के ज़रिए से इंसान को गोश्त, दूध और ग़िज़ाई अज्जा और इस्तेमाल के बहुत सारे सामान मिलते हैं। अब इनमें से जो फुजलात होते हैं, बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं, दरख्त की, पौधों की, जानवरों की, खुद इंसान के जिस्म से निकलने वाले कुछ फुजलात होते हैं। ये फुजलात कुछ ऐसे होते हैं जो ज़मीन में तहलील हो जाते हैं। कुदरती फुजलात जितने हैं सब तहलील होते हैं, कोई इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं होता। मसनूई चीज़ें जैसे इंसान ने प्लास्टिक बनाई, वो इंसान उसके फुजलात या उसका रीप्रोसेसिंग जो अमल है वो ऐसे गैसेस का इखराज करता है जो जहरीली होती हैं, जो माहौल को, माहौलियात को ख़राब करती हैं। तो इंसान की मसनूई चीज़ें नुकसानदेह बन रही हैं, जबकि कुदरत की जो बनाई हुई चीज़ हैं उसमें हमारे जिस्म से जो फुजला पाखाना भी निकलता है, जानवरों के जिस्म से जो गोबर, लीद निकलती है, वो सब भी अपने अंदर बहुत सारी खूबियां, कोई खाद की सलाहियत रखता है, कोई आग और जलने की सलाहियत रखता है। इनमें से कई चीज़ें जो है वो महरूक़ात यानी आग का काम देने और हरारत की शक्ल इख्तियार करने की ताकत रखती हैं। तो इसी में इन्होंने कहा कि इनमें से कोई फुजले जब पड़ते हैं तो कुछ हिस्सा तो जुज़वी तौर पर तहलील हो जाता है, हाँ, और उनमें से वततकव्वनु मिन्हा अनवाउल महरूक़ात, और इन फुजलात में से बहुत सारी किस्मों के महरूक़ात यानी जलाने वाले अज्जा बनाए जाते हैं, बनते हैं। कुछ कुदरती तौर से बनते हैं, कुछ मसनूई तौर से बनाए जाते हैं, लेकिन अज्जा वही इस्तेमाल किए जाते हैं जो कुदरत ने हमको दिए हैं ईंधन के तौर पर। और इनमें आप देखेंगे कि कहीं सूरज का भी अमल दखल है, हवा का भी है, हाँ, ग़िज़ाओं का है और दूसरी चीज़ों का। आप देखें इन्होंने बताया कि किस तरीके से कायनात की जितनी भी ये चीज़ें और निशानियां हैं अल्लाह की पैदा करदा, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, रब्त रखती है। हाँ, सूरज नबातात को पैदा करने में, नशोनुमा में मदद दे रहा है, हमारी नशोनुमा में मदद दे रहा है। जो पानी मिल रहा है उसमें भी सूरज का, बारिश पर बरसने का, समंदर के पानी के बुखारात में तब्दील होने और फिर बादलों की शक्ल में इधर उधर बहने में हवा का, सूरज का बड़ा दखल है। सूरज की गर्मी से ये भाप बनकर ऊपर उठता है, हवा इसे अपने दोष पर उठाकर ले जाती है मुख्तलिफ मकामात पर, और बादलों में जो अमल होता है वो हम इससे पहले जान चुके हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए अमल हैं। और फिर वो पानी बरसता है, पानी बरसकर ज़मीन में मिलता है, किस तरीके से पेड़ पौधे उगते हैं, किस तरीके से हमारे लिए पीने का सामान फराहम होता है, पानी भी फराहम होता है, और फिर उससे मुख्तलिफ किस्म के ग़िज़ाई अज्जा पैदा होते हैं। तो कहा कि ये जो अजीब व गरीब, हाँ, हैरत अंगेज किस्म का कायनात के अंदर रब्त पाया जाता है और इंतहाई हकीमाना नज़्म ज़ब्त, हाँ, ये कायनात की ताकतों के दरमियान और ज़मीन की ज़िंदगी के दरमियान, आसमान और इसके गिर्द जो हमारे सामने ऊपर का मंजर है आसमानी, बादलों की शक्ल में, सूरज की शक्ल में, सितारों की शक्ल में, हवा के गिलाफ की शक्ल में, जिसको ओजोन कहा जाता है, हाँ, इससे हम सांस लेते हैं। हाँ, अब इसमें भी हमने जाना कि हम ऑक्सीजन को जज्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज करते हैं। इसके बरखिलाफ नबातात कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं, ऑक्सीजन को पैदा करते हैं या खारिज करते हैं। इससे दोनों का निज़ाम चल रहा है।
اس آب و ہوا کے کنٹرول رکھنے کے لیے، زندگی کے لائق بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے گرد میں جو ہے 3/4 حصہ پانی رکھا ہے. ہم نے قرآن کی اس آیت کا معجزہ پڑھا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا. تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دنیا میں زندگی کا معاملہ جو گاڑی چل رہی ہے یا یہاں کا ماحول زندگی کے لیے، زندگی کے نشو و نما پانے اور پروان چڑھنے کے لائق ہے، اس میں ایک حصہ خشکی اور 3 حصہ پانی ہونے کی وجہ کا بھی دخل ہے جغرافیائی اعتبار سے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ زمین یا خشکی کے علاقے زندگی کے لائق نہیں رہتے. ہاں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کے اندر جو مختلف طاقتیں ہیں، عناصر ہیں، ان کے اور زمین کے اندر پائے جانے والی زندگی، وہ انسان کی زندگی ہو، حیوانات اور نباتات کی زندگی ہو، ان کے درمیان کہہ رہے ہیں کہ یہ عجیب و غریب اور انتہائی انوکھا ربط نظر آتا ہے. ہاں، لیس من شانی، اب یہ جو رابطہ ہے، ایک دوسرے سے جڑنا اور تعلقات ہیں، اس کا یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک اندھے اچانک معاملے کے ذریعے سے پیش آ گیا ہو، بغیر کسی ارادے اور بغیر کسی منصوبے یا بغیر کسی کرنے والی ذات کے یہ خود بخود ہو گیا ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اندھا اتفاق نہیں ہو سکتا. یہ منکرین کا جواب ہے قرآن کی طرف سے. ہاں، یہ قرآن کا جو ہے کائنات کے اندر مخلوقات کا باہمی ربط و ضبط کا معجزہ ہے جو قرآن نے بیان کیا. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اندھا اتفاق نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ساری کے ساری چیزیں اور کائنات میں موجود ساری مخلوقات کا آپس میں ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا، مربوط ہونا، یہ خالق پیدا کرنے والے کی حکمت کی کھلی کھلی چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی خلق فسوی. ہاں، اس رب کی تسبیح بیان کرو. کون سا؟ پروردگار. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اعلیٰ پروردگار کی تسبیح بیان کرو. کون سا رب؟ تعارف کرا ہے الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک برابر بنایا. تخلیق ربوبیت کا وہ مظہر ہے جو دنیا کا ہر انسان جب آنکھ کھولتا ہے تو اپنی ذات سے لے کر اپنے گرد و پیش میں سب طرف اللہ کی ربوبیت کا یہ معاملہ کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے. آسمان، زمین، پیڑ پودے، ہاں، اپنے گرد کی ساری موجود چیزیں سب کے سب مخلوق ہیں. تو یہ ساری موجودات بتا رہی ہیں کہ ان کا اگر یہ موجود ہے تو ان کا موجد بھی ہے، اگر یہ مصنوع ہے، بنائی ہوئی چیز ہے تو ان کا صانع ہے، اگر یہ مخلوق ہے تو خالق بھی ہے. اگر ان کی پیدائش میں حکمت ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں حکمت ہے اور حکیم نہ ہو. اگر اس میں قدرت نظر آ رہی ہے، مہارت نظر آ رہی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس ذات نے اسے بنایا ہو یا بغیر اس ذات کے اندر اتقان، حکمت اور علم اور گہرائی والا معاملہ، قدرت کاملہ والا معاملہ نہ ہو. ایسی ذات ان کاموں کو انجام دے ہی نہیں سکتی. الذی خلق فسوی والذی قدر، اور جس نے ہر چیز کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کیا، کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، کتنی مقدار میں، کتنے تناسب سے ہونا چاہیے. کائنات کی چیز میں دیکھیے کہ عجیب و غریب تقدیر اور مقررہ اندازہ نظر آتا ہے. سورج کتنی دور ہے، اس سے کچھ کم ہو جائے تو زمین کی چیزیں جل جائے، آدھا فاصلہ کم ہو جائے، آدھا فاصلہ جتنا ہے اتنا اور بڑھ جائے تو زمین کی ہر چیز جم جائے. یہ ہم ایک مثال دے رہے ہیں. ہاں، ہماری ناک کہاں ہے، اس مقام سے ہٹا کر جسم کے کسی بھی خطے میں حصے میں فٹ کر کے دیکھیے کہ یہاں سے بہتر یہاں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا جو ماڈل بنا دیا وہ حرف آخر اور فیصل ہے، سب سے بہتر ہے. انسان جو ماڈل بناتا ہے اس میں روز بہتری سے بہتر، ہاں، خوب سے خوب تر کی طرف ترقی ہوتی جاتی ہے. لیکن اللہ نے جس چیز کو جیسا بنایا اگر اس میں کوئی تبدیلی کی جائے تو وہ ڈراؤنا، بھیانک لگنے لگتا ہے. ناک کو یہاں سے ہٹا کر کسی اور جگہ لگا لیجئے، بھیانک نظر آئے گی، انسان کا چہرہ ناقابل قبول نظر آنے لگے گا. ہاں، تو الذی قدر والذی قدر فہدی، جس نے مقدر کیا ہر چیز کو اور پھر راستہ ہموار کر دیا، رہنمائی کر دی. رہنمائی میں، ہدایت میں ساری کائنات کے لیے رہنمائی یہ ہے کہ ان کے وجود اور ان کی زندگی گزارنے کا جو راستہ متعین کیا ہر ایک کو سکھا دیا. مچھلی کو تیرنا سکھانا نہیں پڑتا، پرندے ہوا میں اڑنا جانتے ہیں، کون سی غذا کھانی چاہیے، کون سی نہیں کھانی چاہیے. ہاں، بے زبان جانوروں کو بھی، ہم جس کو بے زبان کہتے ہیں، ان کو بھی اندازہ اور علم ہو جاتا ہے اپنے آپ کو کس طرح بچانا چاہیے، اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے کس طرح چگنا چاہیے، شکار کرنا چاہیے. یہ جانوروں، حیوانات، پرندوں سب کو پتہ ہے. یہی اللہ کی ہدایت، جس نے زندگی کی راہوں کو آسان کر دیا، رہنمائی کی. اور وہ آگے کی ہدایت ہے کہ مزید تہذیب و ثقافت سکھائی، اور وہ مزید اعلیٰ ہدایت ہے
جو حق اور باطل، جو انسانوں کو دیا کہ حق اور باطل، توحید اور شرک، کفر اور ایمان کی تعلیم دی اور بتایا کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے اور یہ راستہ جو ہے ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ انوکھا ربط جو ہم کو کائنات میں نظر آتا ہے، خود قرآن کی آیتوں نے اس کو بیان کیا، جیسا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں جانتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت پیش کر کے اس کی انہوں نے لمبی تشریح کی ہے، ہم اسے ترک کریں گے، صرف میں آیت پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ کی بڑی مشہور آیت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ کہہ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، کشتیاں بوجھ اٹھا کر سامان لاد کر، دیکھیے پہلے ایسی بڑی بڑی چیزوں کو لاد کر ایک مقام سے دور دراز کے مقام تک پہنچانے کا سب سے بڑا سادھن یہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کو جہاں بہت سارے خزانوں کا مرکز بنایا، وہاں راستے بھی بنا دیے تھے، تو کشتیوں اور کا سمندر میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو اٹھا کر، لے کر یا لاد کر لے چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں ان تمام چیزوں میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ اب اس آیت کو پیش کر کے یہاں صاحب کتاب نے کہا کہ یہ ہماری جو گزشتہ تبصرہ ہے ہمارا کہ کائنات کی مختلف چیزیں آپس میں گہرا ربط اور تعلق رکھتی ہیں، اس کو ہی بیان کر رہی ہیں۔ انہوں نے اس آیت میں ذکر کردہ تمام چیزوں کے بارے میں قدر تفصیل سے گفتگو کی آگے کے صفحات میں، اور یہ بتایا تصویر کے ذریعے سے کہ کس طریقے سے سورج کی شعاع زمین پر پڑتی ہے، پھر پانی بخارات میں بدلتا ہے، پھر ہوا اس کو لے جاتی ہے، پھر اس کے بعد برستی ہے، پھر اس سے کیا کیا بنتا ہے، ہوا میں کیا اجزاء ہے جو زندگی کو چلاتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن، جس میں سے کچھ پودے جذب کرتے ہیں، کچھ انسان اور جانور جذب کرتے ہیں، پھر ان سے پیدا ہونے والی غذائیں، نمکیات، زمین سے نکلنے والے جو معدنیات، پانی اور دوسری چیزیں ہیں، وہ زندگی میں کس طرح، اس طرح انہوں نے تصویر بنا کر بڑے اچھے انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس میں آیت میں پیش کردہ ایک ایک نشانی کا تذکرہ کر کے جو ہے قرآن کی کچھ دوسری آیتوں کو ذکر کیا جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کہ مثال کے طور پہ زمین کو تم خشک کو دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے اور پھر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں جانوروں کی شکل میں دی اور پھر انسان کا تابع بنایا، سورہ یاسین میں اس کا ذکر کیا گیا۔ سورہ نور کی وہ آیت کہ اللہ تبارک تعالیٰ پانی کو اٹھاتا ہے اور پھر بادلوں کو جو ہے آپس میں ملاتا ہے اور پھر بارش کے قطرات اس کے درمیان سے نازل ہوتے ہیں، ان آیتوں کو پیش کر کے یہ بیان کیا کہ کائنات کا قرآن مجید نے اپنی نشانیوں اور اپنی دلیلوں میں معجزاتی طور پر یہ ذکر کیا کہ زندگی کی یہ ساری چیزیں، موجودات جو ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور مددگار بن کر انسان کے لیے زندگی کے سامان فراہم کر رہی ہیں۔ یہ قرآن کا، ان آیتوں کا، انہی چیزوں میں سے ایک آیت، ایک نشانی آگ ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، سورہ یاسین کی اور سورہ واقعہ کی ان دو آیتوں میں جس کا تذکرہ پچھلے دروس سے ہم کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ آگ فراہم کی، وہی پیدا کرنے والا ہے، ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں یا تم جس آگ کو تم سلگاتے ہو، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سبز درخت کے اندر آگ کے خزانے اور حرارت کے اجزاء اور طاقت کی، قوت کے، توانائی کے عناصر پیدا کر دیے، جو اگر تم غور کرو تو یہ نشانیاں تم کو یہ بیان کرنے کے لیے کافی ہیں کہ جو ذات ایسا کر رہی ہے وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ، کوئی اس کی قدرت سے باہر چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی قدرت میں کوئی عاجزی کے ہونے کا یا قدرت سے باہر ہونے کا کسی چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کا تبلیغی معجزہ اور پھر اس کے بعد کائنات کے موجودات کا باہمی ربط والا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق دے اور دین کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔